عطا بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں، اور دلائل الخیرات شریف کے دوسرے حزب میں جو درود پاک ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی صاحب الآیات، اے اللہ صاحب آیات پر رحمت نازل فرما۔ صاحب الآیات، آیات جمع ہے آیت کی، اور اس کا معنی ہے علامت۔ اس کی مراد میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے، مثلا معجزات، ارہاسات، اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق، کتب سابقہ کی خبریں وغیرہ۔ قرآنی آیات بھی معجزات میں داخل ہیں۔ قرآن پاک تمام کا تمام آیات ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس کے اجزاء بھی آیات ہیں اور نبوت کی علامات ہیں، کیونکہ ہر صورت کے ساتھ منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مختصر ترین سورہ یعنی سورہ کوثر بھی سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، آیات سے مراد صرف قرآنی آیات ہوں، کیونکہ ان کی شان عظیم ہے اور وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی صاحب خوارق، اے اللہ خلاف عادت امور معجزات والے نبی پر رحمت نازل فرما۔ العادات، دوسری بات خوارق عادات امور کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور فضیلت و جلالت کے ساتھ مختص فرمایا، اور اس کی دلیل آپ کی ذات اقدس کا وہ خدا داد خصوصی جمال و کمال ہے جس کی زیارت سے آپ کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظمت اخلاق، حسن خصائل، اور آپ کا اس زمانے میں تشریف لانا ہے جس سے ایک عرصہ پہلے رسولان گرامی کی آمد منقطع ہو چکی تھی۔ لوگ ان کے زمانے سے دور تھے، ان کی تعلیمات فراموش کر چکے تھے، ان کی شریعتوں میں رد و بدل کر چکے تھے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نور کی محتاج تھی جو انہیں گمراہی اور حیرت کی تاریکی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً بندوں کی غلطیوں کے ازالے کے اسباب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس طریقے کے عین مطابق تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ جل مجدہ نے آپ کے ہاتھ پر خوارق ظاہر فرمائے جو آپ کی بعثت کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد معجزات عطا فرمائے، کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں دی گئیں، انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت و حمایت کا عہد لیا گیا۔ انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے
اس بات کا عہد لیا، اس عہد کا سابقہ گزشتہ امتوں کی زبانوں اور کتابوں میں چرچا رہا۔ پھر کاہنوں نے آپ کی آمد کی خبریں دیں، ایسے حوادث ظاہر ہوئے جو لوگوں کو آپ کی جستجو پر ابھارتے تھے۔ کچھ لوگوں کو ایسی خوفناک خوابیں دکھائی گئیں جو آپ کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کرتی تھیں اور ان کی تعبیر دریافت کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ اس تعبیر سے آپ کی آمد کا حال کھل جاتا تھا۔ غیبی آوازوں نے پے در پہ آپ کی بشارتیں دیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کی پوری کائنات ایک زبان ہے جو آپ کی خبریں دے رہی ہے، اور ایک ایسا ہاتھ ہے جو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سورج کو سراجم و حاجہ فرمایا گیا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراجم منیرہ فرمایا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مشہور ربائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: آسمان کے سورج سے ہمارا سورج سراجم منیرہ کہیں افضل ہے کہ آسمان کا سورج صرف دن کو روشنی دیتا ہے اور ہمارا سورج رات کو بھی چمکتا رہتا ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رضاعت کے ایام میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے تو ان کے گھر ساری رات روشنی رہتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیرے گھر رات کو روشنی کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں کوئی چراغ یا ایندھن تو نہیں جلاتی ہوں، واللہ ما اوقد نارا، میرے گھر تو ساری رات رخ والضحا روشنی بکھیرتا رہتا ہے۔ تو جب آپ سورج ٹھہرے تو سورج خود سایہ نہیں رکھتا، دوسروں کو سایہ دار بنا دیتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتے ہیں، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضے میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے پہچانتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی محمد ہے اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب کچھ میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں تو میں ان کی بھرپور مدد کروں اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دوں۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن شریف ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتیں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانے جہالیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار، اور سب کی نظروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر ہو گئی، لیکن زمانہ جہالیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کریں گے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر انگشت نمائی کر سکے۔ لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے، بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگیں کہ ان کی جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانے جانثاری کا سبق سیکھا، اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکا کار اور تمام اہل بازار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں پائی نہیں جاتی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح
ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے، آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہمیں بھی امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کی امانت کو ہم ضائع نہ کریں، کسی کا مس یوز نہ کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے صدقے میں ہمارے برے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات،